قرآن کریم میں صبر کرنے والوں کے لیے بہت عظیم خوشخبریاں اور بشارتیں آئی ہیں۔ صبر ایک عام سا لفظ ہے، لیکن اس کے بارے میں حقائق معلوم ہونے ضروری ہے کہ یہ بہت بڑی عبادت بھی ہے، اور اس سے یعنی صبر کی ہر انسان کو ضرورت پڑتی ہے، ہر حالت میں ضرورت پڑتی ہے۔ ہم لوگ شاید یہ سمجھتے ہیں کوئی مصیبت آتی ہے پھر ہی صبر کرنا پڑتا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ مصیبت کے وقت ہی صرف صبر نہیں، بلکہ خوشحالی کے وقت میں بھی صبر کرنا پڑتا ہے۔ ہر حال میں انسان کو صبر اور شکر دو نعمتیں ملتی ہیں، تو اس وقت صبر کا موضوع ہے۔ دیکھیے صبر کا معنی کیا ہے؟ صبر کا اصلی معنی یہ ہے کہ اپنی خواہشات، اپنی ہوائے نفس اور خواہشات نفس کو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مقابلے میں ابھرنے نہ دینا، اللہ تعالیٰ کے حکم کو ثابت قدمی کے ساتھ تھامنا، ایکسیپٹ کرنا، ماننا، عمل میں لانا، اور خواہشات نفس سے ہٹ جانا۔ توجہ فرمائیے، اللہ تعالیٰ کی مخلوق مختلف قسم کی ہے۔ کچھ اللہ نے جانور پیدا کیے، جانوروں میں عبادت نہیں، تسبیحات کرتے ہیں ضرور، لیکن وہ مقصودی چیز نہیں ہوتی۔ مقصد یہ ہے کہ وہ جانور اپنی خواہش کے پیچھے لگے ہوئے، ان کو کہیں یہ حکم نہیں کہ صبر کرو، انہوں نے اپنی خواہش ہی کو پورا کرنا ہے، عبادت کوئی نہیں کرنی۔ اور دوسری قسم ہے مخلوق کی، فرشتے، انہوں نے صرف عبادت کرنی ہے، کوئی خواہش پر عمل نہیں کرنا۔ صبر کی ضرورت نہ جانوروں کو ہے نہ فرشتوں کو ہے۔ فرشتوں کو گناہ کا تقاضا ہونا ہی نہیں، اور جانوروں کو نیکی کا تقاضا ہونا ہی نہیں۔ جانوروں نے خواہشات ہی پوری کرنی ہے، فرشتوں نے عبادت ہی کرنی ہے۔ انسان ایک ایسی مخلوق ہے جسے اللہ تعالیٰ نے بڑی فوقیت، بلندی عطا فرمائی ہے۔ اے انسان، تجھے دو حالتیں دے کر بھیجا جا رہا ہے۔ ایک حالت مرضی کے مطابق چیزیں پیش آئیں گی، اور ایک حالت مرضی کے مخالف چیزیں پیش آئیں گی۔ جب مرضی کے مطابق چیزیں پیش آئیں ان میں صبر ہے، وہ بھی علیحدہ، اور مرضی کے خلاف پیش آئیں ان میں تو صبر ہی صبر ہے۔ ہر حالت میں مسلمان صبر اپنائے، صبر عبادت ہے۔ ان اللہ مع الصابرین، صبر کرنے والوں کی صفات، کوالٹیاں زبردست، وی آئی پی پروٹوکول جو قرآن کریم میں موجود ہے، احادیث مبارکہ میں موجود ہے، وہ کسی دوسرے عمل کرنے والوں کے لیے نہیں۔ انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، صبر کرنے والوں کا اجر جاری اور ساری ہے، کوئی حساب نہیں، کوئی شمار نہیں، کوئی لمیٹڈ نہیں ہے، کوئی اس کی حد نہیں ہے۔ لا جواب، با کمال، بے مثال، بے شمار صبر کا اجر ہی اجر ہے۔ لیکن ہم اسے حاصل کرنے کی طرف جا رہے ہیں یا اسے کھونے کی طرف جا رہے ہیں؟ آج کا بیان یہ یاد دہانی کرواتا ہے کہ ہم صبر کرنے والوں میں شامل ہیں یا بے صبری کرنے والوں میں شامل ہیں۔ ہمیں جانچنا ہوگا، اپنے آپ کو دیکھنا ہوگا۔ صبر بہت بڑی دولت ہے، بہت بڑی عبادت ہے۔ ایک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ، جب اللہ تعالیٰ ساتھ تو اور کیا چاہیے؟ جب ایک انسان کے پاس کسی وزیر کا کارڈ ہوتا ہے یا کسی پولیس افسر کا کارڈ ہوتا ہے، کتنے دڑلے سے وہ جاتا آتا ہے کہ جی میرے پاس کارڈ ہے، کوئی روکے گا تو تعارف کرا دوں گا۔ تو کیا اللہ تعالیٰ کا یہ کارڈ جو آیا ہے قرآن پاک میں آیا ہے، ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ، پھر فوج کیا، عدلیہ کیا، حکومت کیا، بادشاہ کیا، دشمن کیا، افسر کیا، بڑے کیا، کوئی بھی حیثیت نہیں رکھتے، اللہ تعالیٰ ساتھ۔ اس کی حیثیت تو سمجھیں، اللہ تعالیٰ ساتھ،
جیسے کوئی چھوٹا بچہ کسی بڑے بچے کو للکارتا ہے تو بڑا بچہ بدلہ لینے کو آتا ہے تو چھوٹا فوراً کہتا ہے ابو یہ مارنے لگا ہے، تو ابو بولتا ہی ہے تو وہ بھاگ جاتا ہے، کیونکہ پیچھے کون ساتھ ہے؟ ابو ساتھ ہے. سمجھ میں آ گیا نا؟ تو اللہ تعالیٰ ساتھ ہیں تو شیطان اور اس کا باپ بھی ہمیں کچھ نہیں کر سکتا. یاد رکھیں، دو لشکر ہیں. ہیلو توجہ سے، دو لشکر ہیں. ایک لشکر خدائی ہے، فرشتوں کا لشکر ہے، شریعت کا لشکر ہے، قرآن و حدیث کا لشکر ہے، بچنے بچانے اور وظائف و دعاؤں کا لشکر ہے. اور ایک شیطانی لشکر ہے، جنات کا لشکر ہے، دشمنوں کا لشکر ہے، حاسدین کا لشکر ہے، وہ بھی لشکر ہے. دونوں لشکر چلیں گے. ہمارے الٹرا ساؤنڈ ہوتے رہیں گے، کبھی نظر لگ رہی ہوگی، کبھی گر رہے ہوں گے، کبھی اچھی حالت میں ہوں گے، کبھی بری حالت میں ہوں گے، کبھی خوشحالی میں ہوں گے، کبھی تنگی میں ہوں گے، کبھی شادی بیاہ میں ہوں گے، کبھی مرگ میں ہوں گے، کبھی جنازے میں ہوں گے، کبھی نکاح میں ہوں گے، کبھی کہاں ہوں گے. صبر اور شکر ساتھ ساتھ چلیں گے. ایک جیسا موسم نہیں رہتا، ایک جیسے حالات نہیں رہتے. انسان کو دونوں چیزیں دی گئی ہیں کہ اپنے آپ کو خدائی لشکر کے حوالے کر کے اپنی حفاظت کر لو، یا اپنے آپ کو شیطانی لشکر کے حوالے کر کے برباد کر لو. اس امتحان میں کامیابی کے لیے ہم دنیا میں آئے ہیں. یہ نہیں کہ کوئی مصیبت آئے گی یا جن کے گھروں میں مصیبتیں آئی ہیں بس وہی لوگ صبر کریں. نہ، صبر ہر مسلمان کا جو ہے نا وہ فریضہ ہے، عبادت ہے، ہر مسلمان کے کام کی چیز ہے. ہاں، یوں نہ کہے اللہ مجھے صبر کروا، یعنی موقع دے مصیبت کا میں صبر کروں، یوں نہ مانگے، عافیت مانگے. لیکن صبر کا ہر لمحے ضرورت ہے. میں آپ کو آج یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ صبر کی ہر لمحے کیسے ضرورت ہے. دو ہی حالتیں ہیں، یا غریب ہے یا امیر ہے، ٹھیک، یا متوسط ہے. دو ہی تین حالتیں ہوتی. غریب آدمی کو صبر کرنا ہے، پیسے نہیں ہیں، صبر کر، ٹھیک. دال روٹی ہے، صبر کر، ٹھیک. اور مسائل ہے، صبر کر. غریب آدمی 500 سال پہلے جنت میں جائے گا. اور کیا چاہیے؟ جب منہ دیکھیں گے امیر لوگ پیچھے حساب کتاب دینے میں لائن لگی ہوگی، غریب آدمی چپکے سے جنت میں چلا جائے گا. تو بات یہ ہے کہ غریب آدمی پر صبر یوں، اور امیر آدمی پیسہ ہے، چیزیں ہیں، کھلا ہاتھ ہے، کھانا پینا کھلا، پہننا اوڑھنا کھلا، گاڑی بنگلہ، ہر چیز کھلی، خادم شادم کھلے، ہر شے کھلی، اس پر بھی صبر ہے. میں کہاں کا صبر کروں؟ اللہ نے ہر چیز سے نوازا ہے، میں صبر کاہے کا کروں؟ ارے تجھے دے کر نوازا ہے، کہیں چھین نہ لے. تجھے دے کر نوازا ہے کہ کہیں یہ دی ہوئی چیزوں کو غلط استعمال نہ کر لے. تجھے دے کر نوازا ہے، تجھے دیکھنا ہے کہ تو کتنے پانی میں ہے. تجھے دے کر نوازا ہے کہ تیرے اندر میں کتنی آتی ہے. تجھے دے کر نوازا ہے کہ بڑکیں کتنی مارتا ہے، بڑے بول کتنے بولتا ہے. تجھے دے کر نوازا ہے کہ تو سنبھلتا ہے یا نہیں سنبھلتا. آج 4 پیسے کسی کے پاس آ جائیں، وہ سلام کرنا گوارا مشکل سے کرتا ہے، وہ سلام کرنا بھی بہت مشکل سے گوارا کرتا ہے. اور اپنے ٹا میں پتہ نہیں کیا کیا الفاظ ہوتے ہیں، ٹور اپنی بڑائی میں، اور جناب سنبھلا نہیں جاتا. قارون نے بھی بڑے نخرے کیے تھے، قارون نے بھی بڑے تکبر کیے تھے، قارون نے بھی بڑے ٹھاٹ پاٹ کے لباس پہنے تھے، دنیا کے امیر ترین کافروں میں سے تھا. لیکن جب اس کے بڑے بول نے اسے پھنسا دیا، جب اس کے مال اور بے صبری نے اسے پھنسا دیا، تو وہ زمین میں دھسا دیا گیا. تو ہماری اکڑ، ہمارے بڑے بول، یہ خوشحالی میں جب آتے ہیں تو پکڑ آتی ہے. یہ بے صبری کی ہی قسم ہے. خوشحالی دے کر بھی اللہ تعالیٰ آزماتے ہیں، تنگی دے کر بھی اللہ تعالیٰ آزماتے ہیں. ایک درمیانے درجے کا صبر ہوتا ہے، جس میں کبھی نفس کو دبا لیا، کبھی شیطان کو دبا لیا، کبھی اپنے آپ کو دبا لیا، نیکی پہ لگا دیا، کبھی خطا بھی ہو گئی، لیکن دل چاہتا ہے توبہ کر لوں، توبہ کر لوں، توبہ کر لوں. دیکھ، ہم زیادہ تر درمیانے درجے میں رہتے ہیں، بہت سے لوگ نچلے درجے میں رہتے ہیں. صبر کا نچلا درجہ جو ہوتا ہے وہ گناہوں کی طرف مائل، شیطانی لشکر کے پیچھے چلنا، وہ پھر اپنے آپ کو برباد کرتا چلا جاتا ہے. وہ پھر قابو میں نہیں آتا. وہ سمجھتا ہے میری توبہ کیا توبہ ہوگی، میری توبہ کی کیا حیثیت ہوگی، یا صبر تو کرنا چاہتا ہوں لیکن صبر ہوتا نہیں ہے، پھر کر بیٹھتا ہوں، پھر غلطی کر بیٹھتا ہوں، صبر کرنا چاہتا ہوں ہوتا نہیں ہے، پھر کر بیٹھتا ہوں. اس طرح انسان مقابلے کرتا ہے. لیکن دل میں اگر یہ ہو کہ میں گناہگار ہوں، توبہ کرتا ہوں، کامیاب ہونا چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ سے مانگتا رہے، خدائی لشکر میں آنا چاہتا ہے. خدائی لشکر کیا ہے؟ فرشتوں کی باتیں، فرشتوں کی دعائیں، فرشتوں کے جو خیالات،
دل میں ڈالنا ہے. ایک تو شیطان دل میں ڈالتا ہے, فرشتے بھی دل میں ڈالتے ہیں. فرشتے کہتے ہیں نیکی کر لے, شیطان کہتا ہے گناہ کر لے. تو اب یہ کس کی طرف چلتا ہے؟ یہ اس کی مرضی ہے. تو خدائی لشکر کے پیچھے لگنا, شریعت کے حکم کو ماننا, بر وقت فریضہ ادا کرنا, بر وقت اعمال بجا لانا, یہ تو صبر ہے. پھر نیکیوں میں بھی صبر ہوتا ہے. یہ نہیں کہ صرف مصیبتوں پہ صبر, نیکیوں میں صبر یہ ہوتا ہے 3 طرح سے. ایک, نیکی شروع کرنے سے پہلے صبر کے رک جائے, اللہ تعالیٰ کی رضا کی نیت کر لے اور ان کو راضی کرنے کی نیت کر لے, اور کوئی دکھاوا نہیں, کوئی مقصد نہیں, میں کسی کو دکھانے کے لیے تو کام نہیں کر رہا, ٹھیک, اس میں نیت صاف کر لے. نیکی شروع کرنے سے پہلے صبر. اور جس طرح کھانا کھانے سے پہلے ایک لمحہ رک کے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے اچھی نیت سے کھانا کھائے کہ اس لیے کھانا کھاتا ہوں تاکہ کھا کر عبادت کا شوق پیدا ہو. ٹھیک, اسی طرح نیکی کرنے سے پہلے رک جائے, صبر, نیتیں اچھی بنا لے, اخلاص لے آئے, دکھاوا ہٹا لے. اور نیکی کے دوران صبر, نماز شروع کر دی ہے, نیکی شروع کر دی, صدقہ دے رہا ہے, بانٹ رہا ہے پیسے, کوئی بھی نیکی شروع کر دی, اس وقت صبر یہ ہے کہ سنت کے مطابق کرے, ہیں, ادائیگی آداب اور مستحبات اور سنتوں کے مطابق ہو. اگر کسی کو دے رہا, پیسے دے رہا ہے تو دائیں ہاتھ سے دے, بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے, اس کو احسان جتا کے نہ دے, لوگوں کے سامنے نہ دے, کسی پر سامنے احسان نہ جتائے. پھر نیکی کرنے کے بعد بھی صبر, کہ دکھاتا نہ پھرے, بتاتا نہ پھرے, آج میں نے یہ پڑھا, آج میں نے وہ کیا, آج میں نے تہجد پڑھی, آج میں نے یہ کیا, وہ کیا. یہ دکھاتا نہ پھرے, سنبھالے. صبر کی ہر لمحے ضرورت ہے, نیکی شروع کرنے سے پہلے, دوران نیکی, اختتام نیکی پر. اور اسی طرح کوئی چیز اختیاری پھر غیر اختیاری چھن جاتی ہے, اختیاری ہو یا غیر اختیاری ہو, نہیں, چوری ہو گیا مال, یا کوئی برباد ہو گیا, یا کوئی خراب ہو گیا, صبر. کوئی چیز اللہ تعالیٰ نے لے لی, کسی کا انتقال ہو گیا, کوئی بچہ فوت ہو گیا, صبر. حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر پہ گئے ہوئے تھے, تو واپس آئے, بچہ بیمار تھا. سب سے پہلے آتے ہی بیگم سے پوچھا بچے کا کیا حال ہے؟ بیگم نے کہا سکون سے ہے, سکون سے ہے. تو اس نے تو یہ کہہ دیا سکون سے ہے, تو آرام کر رہا ہے دوسرے کمرے میں, سکون سے ہے. تو وہ پھر سو گئے, اپنی اہلیہ کے ساتھ سو گئے. تقاضا پیش آیا, تقاضا بھی پورا ہوا جی. اور صبح اٹھ کے بیگم کہتی ہے کہ آپ یہ بتائیے, اگر کسی نے ہمارے پاس امانت رکھی ہو تو وہ امانت خوش دلی سے واپس کرنی چاہیے یا ناراض ہو کے واپس کرنی چاہیے؟ انہوں نے کہا کیا مطلب, ناراضگی کی کیا بات, خوش دلی سے دینی چاہیے. تو انہوں نے کہا بچہ ہمارا امانت تھا, وہ اللہ تعالیٰ نے لے لیا. ہے, ارے اللہ کی بندی پہلے بتاتی, رات کو تو نے نہیں بتایا. تو وہ بیچارے صبح نہا کے آپ علیہ السلام کی خدمت میں گئے. آپ علیہ السلام نے پوچھا کہ رات کو بیوی سے ملاقات ہوئی؟ کہ ہاں. فرمایا اللہ تعالیٰ مقدر کر دیا, اللہ تعالیٰ نے کچھ, اللہ تعالیٰ نے ایسا بچہ مقدر کر دیا, بعد میں بچے پیدا ہوئے, پھر ان کے آگے ایسے بچے چلے کہ سب کے سب حافظ قرآن بنے. کتنی بڑی نعمت ملی. صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے. آپ کہیں گے مولوی صاحب اس میں کوئی چینی ڈلی ہوئی ہے کہ میٹھا ہوتا ہے؟ ارے بھائی چینی تو کچھ بھی نہیں اس کے سامنے, صبر کر کے تو دیکھیں. ایک میاں بیوی دونوں جا رہے تھے, تو بڑی محبت تھی ان کی آپس میں, ہونی بھی چاہیے. میاں بیوی کی محبت نہیں ہے تو پھر ہونی کس کی؟ باقی محبت سب ناجائز حرام ہے, مطلب ہے کہ خواہشات والی. اور میاں بیوی کی محبت خواہشات والی وہ صرف جائز ہی نہیں, سب آپ کا کام ہے. بیوی کے منہ میں لقمہ دینا نیکی کا کام ہے, اندازہ لگاؤ. خیر, تو وہ میاں بیوی بڑی محبت کرتے تھے. تو کیا ہوا, وہ ہوا یہ کہ ایک جگہ پہ میاں صاحب اور بیوی دونوں جا رہے تھے, تو میاں صاحب سے نا وہ پاؤں پھسلا, کو چھینٹے پڑ گئے. ایک ساتھ میں ایک لڑکا جا رہا تھا, اس کو چھینٹے پڑ گئے. وہ پڑے بیوی سے, میاں سے نہیں, بیوی سے چھینٹے پڑ گئے. تو اس نے نا کیا کیا کہ وہ لڑکا لڑکی تھے, چھینٹے جن سے پڑے وہ بزرگ تھے, بزرگ جا رہے تھے ساتھ ساتھ, میاں بیوی کا جوڑا جا رہا تھا. تو وہ اس لڑکی پر چھینٹے پڑ گئے اس بزرگوں سے. غلطی ہوگی, پاؤں لگ ہی جاتا ہے کبھی کبھار. تو اسی طرح میرے سے بھی ایک دفعہ ہو گیا تھا چھوٹا سا معاملہ. بارش تھی, تھوڑے سے کھڈا سا تھا, تو گاڑی میری آہستہ ہی چل رہی تھی, ٹھیک. تو وہ ٹائر جو ہے وہ کھڈے میں پڑا, اس پہ چھینٹے اڑ کے بندے پہ پڑ گئے. تو میں نے فوراً ہاتھ جوڑ لی, میں نے کہا بھائی غیر اختیاری طور پہ ہو گیا, مجھے معاف کر دینا. اسے فوراً معافی مانگو, کل کو پتہ نہیں اس کا ایڈریس ملے نہ ملے, معاف کرے نہ کرے, ہم کہاں سے معافی, فوراً معافی مانگو, ہاتھ جوڑ.
بھائی غلطی ہو، غلطی میں کبھی دیر نہ کرو، اس میں انا نہیں ہے، اس میں چودراہٹ نہیں ہے، اس میں یہ نہیں کہ پھر کی ہو گیا میرے سے لگ، ایسے نہیں، اپنے آپ کو چھوٹا سمجھو ہمیشہ. تو بھائی وہ بزرگوں سے کیا ہوا، چھینٹے پڑ گئے کس پہ، اس لڑکی پہ، اس لڑکے کی بیوی پہ. اس بندے نے، لڑکے نے، اللہ کے بندے نے چپیڑ لگائی بزرگوں کو. باپ بات تینوں نظر نہیں آتا، تو کی کیتا میری بیگم تے چھٹے پا دیتے. انہوں نے کہا کوئی نہیں پتر ٹھیک ہے، چارے چلے گئے آگے، چپیڑ کھا گئے. اور تھوڑا سا آگے جا رہے تھے، وہ بھی شہر جا رہے تھے، وہ بھی شہر آ رہا تھا جوڑا. آگے جا کے گرم گرم حلوائی بیٹھا ہوا تھا، اس نے سوچا ہوا تھا آج صبح صبح جو شہر میں پہلے داخل ہوگا تو اس کو میں گرم گرم دودھ کا پیالہ مفت پلاؤں گا. وہ بزرگ پہلے داخل ہو گئے تو اس نے حلوائی نے کہا حضرت بیٹھے تشریف رکھیں، آپ کہاں سے آ رہے ہیں، یہ پیالہ دودھ کا پی لیجیے. تو بزرگ اللہ سے باتیں کرنے لگے، یا اللہ تیرا کیا عجیب معاملہ ہے، تھوڑی دیر پہلے میری کھدائی کرائی ہے، ابھی مجھے گرم گرم پیالہ پلا رہے ہیں، آپ کی مہربانی، چلو جس حال میں تو رکھے سب سے اچھا حال. اتنے میں وہ جوڑا بھی آ گیا، میاں بیوی، وہ آگے وہ اپنے گھر پہنچ گیا. گھر کی سیڑھیاں چڑھ رہے تھے تو اس لڑکے کو اوپر کی سیڑھی سے پاؤں پھسلا اور نیچے گرا اور وہ فوت ہو گیا. اب وہ بزرگ بھی پیچھے پہنچ گئے، لوگ اکٹھے ہو گئے تھے. وہ عورت بول رہی تھی کہ یہ بابے نے بددعا دی ہے، یہ بابے نے بددعا دی ہے، اس نے ان کو ایک چپیڑ لگائی تھی تو بابے نے بددعا. انہوں نے کہا بھائی میں نے بددعا کوئی نہیں دی، اصل بات یہ ہے کہ اس کو آپ سے محبت تھی تو اس نے میرا بدلہ آپ سے، میرا بدلہ لے لیا، مجھ سے بدلہ لے لیا آپ کے بارے میں. تو میرے اللہ کو مجھ سے محبت تھی تو میرے اللہ نے اس کا بدلہ لے لیا، بندہ ہی مار دیا. تو صبر کی یہ چپیڑ ہوتی ہے، صبر کرنا تکلیف پر، جس بندے سے تکلیف آئے اس سے صبر کرنا. سمجھ لیں کہ ایسی چپیڑ ہے جو آپ کو نظر آ جائے گی. ہم کہتے ہیں نہیں بدلہ لے کے چھوڑنا، یہی تو غلطی ہے. بدلہ لینے میں انصاف نہیں کر پائیں گے. بدلہ لینا جائز ضرور ہے لیکن ہر جائز کام کر جانے والا نہیں ہوتا. صبر کر لیں، اجر اللہ کا وعدہ ہے. صبر کر لیں تو سمجھے ٹوکن جمع ہو گیا ہے جنت میں. صبر کر لیں تو زبردست اجر اللہ تعالیٰ خود دیں گے صابرین کو. اس طرح شیطان کا اڈا سمندر کے اوپر لگتا ہے اور وہ شیطان ابلیس اپنے ہاتھ سے، چیف ہے نا، وہ چیف صدر ہے نا، بادشاہوں کا بادشاہ ہے نا کافروں میں. جی کافروں میں، شیطانوں میں بادشاہوں کا بادشاہ بھائی وہ. تو وہ جب لگتا ہے نا لشکر تو وہ سارے وہ اپنے چیلے چولے سارے اکٹھے کرتا ہے اور انعام اپنے ہاتھ سے صرف ان لوگوں کو دیتا ہے جو دو شخصوں کے درمیان جدائی کرا دیں، میاں بیوی کے درمیان طلاق دلوا دیں. جو یہ کہے کہ میں نے یہ کیا ثبوت پیش کر دے تو بس اس کو شاباش دیتا ہے، اس کو اپنے ہاتھ سے انعام سے نوازتا ہے. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ کا قانون ہے، جو صبر کرتا ہے اس کا انعام اللہ تعالیٰ خود دیتے ہیں. فرشتے نہیں دیں گے کہ یہ 2-4 چیزیں چھڑیا، یہ گفٹ 8-10 چھڑیا، یہ 1000-2000 گفٹ چھوڑا نہ. انما یوفی الصابرین اجرهم بغیر حساب. بغیر حساب کا مطلب یہ نہیں ہے کہ 1 سال لگا دیں اور 10 سال لگا دیں. بغیر حساب کا مطلب صرف اتنی دے دیں کہ جتنی 10 روٹیاں کھا سکتا ہے، 20 روٹیاں کھا سکتا ہے، مہینے کی روٹی. نہ بغیر حساب قرآن میں ہے، ختم نہ ہونے والا. ہر چیز کھانے کی اس میں موجود ہے، پینے کی موجود ہے، خواہش کی موجود ہے، بیوی کی ضرورتیں موجود ہیں. ہر شے صبر کے بدلے میں آتی ہے. اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں تو ساری سہولتیں دیں گے، پوری بادشاہت دیں گے، سارا کچھ عطا فرمائیں گے، لیکن صبر کر لیں. الصبر عند الصدمۃ الاولی. جی بخاری شریف وغیرہ میں ہے کہ صبر صدمے کے پہلے لمحے میں جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے. پہلے لمحے میں شکوہ کر دیا، ہے اللہ تینوں آئی بندہ لبیا سی چکن واسطے، تینوں میرا ہی بیٹا نظر آیا سی، تینوں میرا ہی بیٹی نظر آئی سی. نعوذ باللہ من ذالک. شکوے شکایت کرنے سے صبر کا اجر ختم. اپنے ہاتھوں سے اجر ضائع نہ کیجیے. صبر کا اجر بہت بلند ہے، بہت بلند ہے. اور قرآن کریم میں جب میں نے آیت پڑھی، میرے والد محترم اس کا بہت بیان فرمایا کرتے تھے. وبشر الصابرین. میرے والد محترم خود بھی صبر کے پیکر تھے، صبر کے پیکر تھے. ہم نے ان کو دیکھا، تکلیفوں میں انہوں نے صبر کیے اور عبادات میں صبر کیے اور گناہوں سے صبر تو تھا ہی تھا، اعلیٰ درجے کا صبر تھا. گفتگو میں صبر کیے اور کسی کی تلخی پہ صبر کیے اور بہت ساری باتوں میں صبر کیا، بہت صبر کیا. سوچا نہیں جا سکتا اس دور میں کوئی صبر کرنے والا کتنا کچھ صبر کر سکتا ہے. کوئی بات، چلو کوئی بات. پیسے ان کے اٹھائے گئے،
پیسے چوری ہوئے تب صبر کیا، ذرا چہرے پہ بل نہیں پڑا کہ میرا نقصان ہو، ایک کبھی نقصان کا چہرے پر اثر ہمنے والے صاحب کو نہیں دیکھا، فوتگیاں بھی ہوئیں ان کا صبر دیکھا، ہر لمحے میں اپنے والد محترم کا صبر مثالی ہی دیکھا، اور آپریشن کے دوران بھی صبر دیکھا، ٹھیک، آگے پیچھے بھی ان کا صبر دیکھا، کبھی شکوہ زبان سے نہیں آیا، کبھی بل تک نہیں پڑا، میری والدہ کی وفات کے موقع پہ بھی صبر دیکھا، ٹھیک، ہماری خوشی کے لیے مسکراتے ہی رہتے تھے اس موقع پہ بھی تاکہ ان لوگوں کو غم نہ ہو، فرماتے تھے کہ اب والدہ نہیں رہی تو میں ہی تمہاری والدہ ہوں، میں ہی تمہارا والد ہوں، پریشان نہ ہو، تو صبر ان کا ہر موقع میں ہم نے دیکھا۔ تو یہ ہمیشہ صبر کے بارے میں یہ آیت پڑھ کے بیان دیا کرتے تھے، چند چیزیں بتایا کرتے تھے، تو وہ میں بتلائے دیتا ہوں۔ وبشر الصابرین، فرمایا خوشخبری، خوشخبری کیا ہوتی ہے؟ خوش کرنے کے لیے ہوتی ہے نا، تو سب سے پہلی بشارت تو صبر کی، بشر کے لفظ سے، یہ خوشخبری کے لفظ سے۔ پھر دوسری بات یہ فرماتے تھے کہ الصابرین جمع ہے، یہ نہ سمجھ کے صرف مجھ کو تکلیف آئی ہے، صابرین یہ تکلیفیں اسی طرح کی تکلیفیں اور بہت سو ہیں، کسی کو مالی تکلیف ہے، کسی کو بدنی تکلیف ہے، کسی کو کوئی ایکسیڈنٹ کی تکلیف ہے، کسی کو درد کی تکلیف ہے، کسی کو کسی مبتلا ہونے میں تکلیف ہے، کسی کا کوئی انتقال ہو گیا اس کی تکلیف، ہر قسم کی تکلیفیں مختلف لوگوں کے پاس ہیں، کوئی بندہ ایسا نہیں ہے جس کے پاس تکلیف نہ ہو، ٹھیک۔ ایک عورت آئی، یہ بھی والد صاحب سنایا کرتے تھے حکیم علامت حضرت خانہ کے مواعظ میں، ایک عورت آئی کسی بزرگ کے پاس، کہنے لگی حضرت میرا بچہ زندہ ہو جائے، میرا بچہ فوت ہو گیا، دعا کر دیں میرا بچہ زندہ ہو جائے۔ انہوں نے کہا اچھا چلو ٹھیک ہے، وہ بڑی خوش کہ آج دعا ہونے لگی، آج بچہ اٹھ جائے گا۔ تو انہوں نے کہا کہ ایسا کر تو تھوڑا سا نا آٹا لے آ، وہ سمجھی کہ کوئی عمل کریں گے، تھوڑا سا آٹا لے آ، کسی گھر سے لے آ، ایسے گھر سے لانا جس گھر میں کوئی فوتگی نہ ہوئی ہو، یہ دیکھ لینا، پوچھ لینا پہلے کوئی فوت تو نہیں ہوا۔ کہتی میں مسئلہ کوئی نہیں، ابھی آئی، وہ چلی گئی، کسی کے گھر گئی کہ بی بی وہ تھوڑا سا آٹا چاہیے، پہلے یہ بتا دو تمہارے گھر کوئی فوت تو نہیں ہوا؟ اس نے کہا میرا دادا فوت ہو گیا۔ دوسرے گھر گئی، بھائی آپ کے گھر سے تھوڑا سا آٹا چاہیے، عمل کرنا ہے، بزرگوں نے مانگا ہے، تو یہ پہلے بتا دو تمہارے گھر کوئی فوت تو نہیں ہوا؟ اس نے کہا میرے والد صاحب فوت ہو گئے۔ تیسرے گھر بھی کسی کی نانی، کسی کی دادی، کسی کی چاچی، کسی کی مامی، کسی کی تائی، کسی کا بیٹا، کسی کی بیٹی، کسی کی بہو فوت ہو۔ اب وہ تھکی ماندی ہاری واپس آئی، حضرت ایسا گھر کوئی نہیں ملا جس گھر میں کوئی فوتگی نہ ہو۔ تو فرمایا مینوں آٹا نہیں سی چاہیے، میں تینوں سمجھانا ہی چاہتا سی کہ تو سمجھ جا۔ اب میں آپ کو بتلاتا ہوں، آپ جتنے بیٹھے ہیں کوئی ایک بھی ایسا ہے جس کے گھر کوئی تکلیف نہ آئی ہو، کوئی بھی ایسا بندہ نہیں ہوگا، یاد رکھیں۔ خوشحال ضرور ہوں گے بعض لوگ، لیکن خوشحالی میں بھی وہ ٹینشن میں ہوں گے، تکلیفیں ہیں، رہیں گی۔ یاد رکھیں حدیث شریف کا مفہوم ہے، جس کو جتنی زیادہ تکلیف دی جاتی ہے، آزمایا جاتا ہے، اس کا اجر اتنا ہی اسی حساب سے بڑا۔ اس لیے ہم مانگ نہیں سکتے منہ سے کہ اللہ بڑی مصیبت بھیج، لیکن آج آئے صبر کر لیں، عافیت مانگے، مولا کریم بڑا کمزور ہوں معاف کر دے۔ انبیاء کو سب سے زیادہ تکلیف آتی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنی وفات اور وصال کے وقت تکلیف ہوئی، میں نے کبھی کسی کی تکلیف ایسی نہیں دیکھی۔ تو اب کیا کہیں گے کہ آپ علیہ السلام کے گناہوں کی شامت تھی؟ نعوذ باللہ من ذالک، نہ، آپ علیہ السلام کے درجات بلند کرنے کی تھی، اور امت کو تعلیم تھی کہ ایسے وقت میں تکلیف ہوتی ہے، آتی ہے، صبر کر لیں، صبر کر لیں۔ صبر کا پھل بہت میٹھا ہے، یاد رکھیے، اس لیے عافیت مانگتے رہیں، اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگتے رہیں، کبھی عافیت کو بھولے نہیں۔ اذان کے بعد اللہم انی اسألک العفو والعافیہ، اذان کے بعد بھی عافیت مانگے، آگے پیچھے بھی عافیت مانگے، اور جو صبر کے مواقع حاصل ہیں، ان موجود ہیں، مسائل ہیں، ان پہ صبر کریں، نیکیاں کر رہے ہیں ان پہ صبر کریں۔ مثال کے طور پر نیکیوں میں صبر یہ بھی ہوتا ہے کہ صبح اٹھنے کو دل نہیں کرتا، صبر کریں، بستر کو سائڈ پہ کریں، سردی کو بھول جائیں، یکدم اٹھیں اور اٹھ کے فجر کی نماز ادا کریں۔ جی اس کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں ہے، فجر کی نماز بر وقت پڑھنا ضروری ہے، صبر کرنا پڑتا ہے۔ نفس کہتا ہے، شیطان کہتا ہے سو جا، سردی بڑی ہے، اٹھا نہیں جاتا، پانی ٹھنڈا، یہ وہ بہانے، رب کا حکم ہے اٹھ کے نماز پڑھ، وہاں نفس پہ غالب آنا واجب ہے، نفس کو ہرانا، شکست دینا ضروری ہے۔ رضائی بستر کمبل چھوڑ دے اور رب کے حکم کے لیے کھڑا ہو جائے صبح سے۔ نیکیوں پہ صبر، نیکیوں میں صبر، نیکیوں پر صبر، دوران نیکی صبر، نیکی شروع ہونے سے پہلے صبر، ریا کو دور کرنا، نیت اچھی کرنا، نیکی ختم ہونے کے بعد صبر، لوگوں کو بتاتے نہ پھرنا، اور گناہوں پہ صبر، گناہوں سے صبر،
کوئی گناہ آئے نہیں بھائی نہیں، میرے رب کا حکم ہے کہ نہیں کرنا، میرے رب کا حکم ہے، دیکھ رہے ہیں بچنا ہے. جہاں پر اللہ تعالیٰ جل شانہ نے منع کیا ہے جانے سے وہاں جانا، وہ جانے سے رک جانا، یہ صبر ہے. آنکھوں کو بد نظری کا موقع ہے، صبر. اور کانوں سے بری باتیں سن رہا ہے، صبر کرے، ہٹ جائے، بچ جائے، پیچھے ہٹ جائے. بولنے کا موقع ہے، خوب سنا سکتا ہے، نہ کرے، نہ بولے، صبر کرے، خاموشی اختیار کرے. ہر لمحے تو صبر کی ضرورت ہے. کبھی زبان کا صبر، کبھی آنکھوں کا صبر، کبھی کان کا صبر، کبھی دل دماغ کا صبر، کبھی بدلہ لینے کا صبر، کبھی مصیبت پہ صبر، کبھی گناہوں سے صبر، کبھی نیکی میں صبر، کبھی نیکی پر صبر. یاد رکھیے، کبھی اختیاری کاموں میں صبر، کبھی غیر اختیاری کاموں میں صبر. اختیاری کام میں کبھی دفعہ دل کرتا ہے یہ کام کر لوں، وہ کر لوں، سردی ہے، یہ ہے، وہ جی وہاں وہ کھا لوں، وہ جھینگا مچھلی کی طرح کا کیا ہوتا ہے، وہ جھینگا کھا لوں. دل کرتا ہے نا گرم گرم سوپ پی لوں جھینگے کا. چھوڑ دے جھینگے مینگے، یہ مکروہات میں سے ہیں. اور چھوڑ دے اپنی خواہشات کو. خواہشات جائز طریقے سے جو ہوں، وہ بھی جو ضروری ہوں. ہر جائز درجے کی خواہش بھی پوری نہیں کرنی. صبر کر کے اپنے آپ کو عادی بنانا ہے، گناہوں سے بچنے کا عادی بنانا ہے. جب گناہ ہو جائے توبہ کرے. یہ نہ کہے کہ میری توبہ کا کیا اثر، یا دیکھی جائے گی جب موت آئے گی. اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے. ایسے شیطان کے بہانے ہیں. جب گناہ ہو جائے فوراً توبہ کرے، اور بے صبری جب ہو جائے فوراً توبہ کرے. صبر ہاتھ سے چھوٹ جائے فوراً توبہ کرے. صبر کے درجات میں کمی آ جائے فوراً توبہ کرے. صبر کے بڑے فائدے 3 ہوتے ہیں. ہلو، صبر کے بڑے فائدے 3 ہوتے ہیں. ایک تو یہ کہ گناہ ہوں تو معاف ہو جاتے ہیں. دوسرا فائدہ یہ کہ اگر گناہ معاف ہیں تو پھر نیکیاں، درجات بلند ہو جاتے ہیں. اور تیسرا فائدہ یہ ہے کہ نمونہ عمل بن جاتا ہے. نمونہ عمل، گناہوں بھی ختم، درجات میں بھی اضافہ. نمونہ عمل، ہم کسی کو دیکھیں گے صبر کرتا ہوا تو ہم بھی کریں گے نا. اسی جب ہم کسی کو صبر کرتا ہوا ہی نہیں دیکھیں گے، بے صبرائی پائیں گے، تو ہم صبر کیسے کریں گے؟ ہمارے بڑوں نے صبر کیا، ہم نے دیکھا، دیکھ رہے ہیں، تو ہمیں بھی صبر کرنا چاہیے. ہر خواہش پوری نہیں ہوتی. معاف کیجئے گا، ہم لوگ جو پریشان ہیں یہ خواہشات پوری نہ ہونے کی وجہ سے پریشان. ہم لوگ ضروریات پوری نہ ہونے کی وجہ سے نہیں. ضروریات اللہ کا شکر ہے پوری، کپڑے پہنے میں، چھت موجود ہے، سب کچھ موجود ہے، روٹی ملتی ہے، سارا کچھ ہے. ضروریات ساری پوری ہیں. یہ صرف نفس و شیطان ہمیں خواہشات بڑھانے، جائز چیزیں، یہ بھی کر لو، وہ بھی کر لو، یہ کر لو، مال بڑھا لو، یہ ساری چیزیں خواہشات کو تو مٹی ہی پور کر سکتی ہے. یاد رکھیے، ہم پریشان رہتے ہیں خواہشات پوری نہ ہونے کی وجہ سے. ہم ضروریات پوری نہ ہونے کی وجہ سے پریشان نہیں رہتے. یا ضروریات اللہ تعالیٰ نے پوری کر رکھی ہیں. جنہوں نے بھیجا انہوں نے ساری ضرورتیں پوری کی ہیں اور کر رہے ہیں، اور بہت ساری ضرورتیں بن مانگے پوری فرما رہے ہیں. اس لیے ہمیں چاہیے کہ صبر کا دامن پکڑ لیں اور اللہ تعالیٰ جل شانہ سے عافیت کی دعائیں مانگتے رہیں. زبان سے کبھی کسی کو تنگ نہ کریں، نہ شکوہ کریں، نہ رب تعالیٰ سے شکوہ کریں، نہ کسی انسان سے شکوہ کریں. جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا، پچھلی باتوں کا کیا چھیڑنا. بس اللہ تعالیٰ سے عافیت کے ساتھ اخلاق کی زندگی، نیکی کی زندگی، تقوی کی زندگی، درشی کی زندگی، سنتوں کی زندگی، عمل کی زندگی شروع کریں. انشاءاللہ تعالیٰ خود بخود تبدیلی آئے گی. ہم خود بخود اپنے بہتری محسوس کریں گے. کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. ہر کام پہ صبر، جلد بازی کی ضرورت نہیں. ہر کام میں صبر، ٹھنڈا، کول ہو جائے، ٹھنڈے ہو جائیں. انشاءاللہ تعالیٰ سارے کام دعاؤں سے ہونے ہیں، نیکیوں سے ہونے ہیں، عبادات سے ہونے ہیں. پر وقت عبادت کریں. اللہ تعالیٰ جل شانہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ.